تقریر ختم ہوئی. چونکہ فرمائش ہے اس لیے فرمائش میں اپنے بھائی سلمان کی فرمائش کہ کبھی آپ نے حضرت عباس کے بیٹے کے مصائب پڑھے تھے تو ان کی فرمائش پہ آج مجھے یاد آیا کہ کبھی رمضان میں نے کسی مجلس میں پڑھے تھے تو ذکر تھا عباس کے علم کا. عباس کے علم کا ذکر تھا. بعد کربلا، کربلا کے واقعے کے بہت دن کے بعد عباس کا بیٹا جب اہل حرم کی واپسی ہوئی تو 5 برس کا تھا، لیکن اب وہ بیٹا جوان ہو گیا جس کا نام عبداللہ بھی ہے تاریخ میں اور فضل بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. یعنی فضل کے باپ جوان ہو گئے اور ظاہر ہے کہ قمر بنی ہاشم تھے عباس، تو بیٹے کے حسن کا کیا عالم ہوگا. راوی کہتا ہے کہ ہم سب اصحاب امام زین العابدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مسطرہ کا پردہ ہٹا اور گھر کے اندر سے ایک جوان 18-19 برس کا چاند جیسا چہرہ اور سیاہ کپڑوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں میں چاند ہو. پیشانی اس کی روشن، سجدے کا نشان. جیسے ہی وہ برآمد ہوا امام اٹھے اس کی تعظیم کے لیے، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور جہاں بیٹھے تھے وہاں اپنے پاس بٹھا لیا. اس نے کچھ باتیں کی، امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا، سلام کر کے اٹھا اور پھر واپس چلا گیا. جب وہ واپس گیا تو اصحاب نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ کو تو کسی کم عمر اور کم سن کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے، آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن آپ اس کم سن جوان کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو گئے. کہا رے تمہیں معلوم نہیں یہ میرے چچا عباس کا بیٹا تھا، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا فضل تھا، فضل ابن عباس تھا. کہ تو اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھے؟ کہاں؟ اس لیے اٹھے کہ کربلا میں میرے چچا نے اہل بیت پر، آل محمد پر، حسین اور حسین کی اولاد کے لیے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ احسان کا ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے. اصحاب نے کہا کچھ بیان کیجئے. کہا سنو سنو. جب بچوں کے لاشیں آنے لگے تو عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو آواز دی، جعفر، عبداللہ، عمران ادھر آؤ. تینوں برابر کے جوان تھے، یہ ام البنین کے چاند تھے. کہا سنو، ماں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اپنی جان کو حسین سے عزیز نہ کرنا. کیا اچھا ہوتا کہ تم تینوں کے لاشیں میں اٹھاتا. کہا بھائی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جا کر اپنے بابا علی کی جنگ دکھائیں اور دنیا دیکھے، لیکن آقا سے اجازت تو دلا دیجیے. کہا اجازت ہم دلائیں گے. تینوں بھائیوں کو لے کر آئے اور کہا آقا ان تینوں کو اجازت دے دیجیے میدان جنگ کی. عباس کے تینوں بھائی میدان میں گئے. کیا رجز ہے، کیا لڑائی ہے، آپ میری کتاب ام البنین میں اس کو پڑھیں. میں نے تینوں بھائیوں کے رجز لکھے ہیں، لڑائی لکھی ہے، اور جو حضرت عباس پہ کتاب آ رہی اس میں اور زیادہ تفصیلات لکھ رہا ہوں، اسے آپ پڑھیں گے کہ کس شجاعت سے تینوں بھائی لڑے، گھوڑے سے گرے. عباس تینوں کے لاشیں اٹھا کے لائے. اب فکر میں تھے کہ اب کیا بارگاہ حسینی میں پیش کروں. تو خیمے میں گئے. 8 سال کا بیٹا تھا محمد بن عباس، اس کو بلایا اور بلا کر کہا
محمد کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا شیر کے بیٹے ہو؟ کہا ہمارے دادا بھی شیر تھے، ہمارا باپ بھی شیر ہے۔ کہا لڑو گے؟ تلوار چلانا تم نے ہم سے سیکھی ہے، ہمیں اپنی لڑائی دکھاؤ گے؟ ہاں بابا۔ تو پھر محمد تم لڑنا اور عباس دیکھے گا۔ کیسا دولہا بنایا ہے عباس نے، اس لیے کہ دولہا بنتے ہوئے ماں دیکھ رہی تھی، تاکہ ماں کا ارمان نکل جائے کہ کبھی ہم محمد کو دولہا بنائیں گے۔ اور عباس نے جب خود ہی بیٹے کو دولہا بنایا اور سجایا اور امامہ سر پہ باندھا اور کمر میں تلوار لگائی، تو پھوپھیوں نے بڑھ کے بلائیں لے لی، اس لیے کہ پھوپھیاں بھتیجے پہ واری واری جاتی ہیں۔ اور جیسے علی اکبر بھتیجا ہے، ویسے ہی عباس کا یہ بیٹا زینب کا بھتیجا ہے۔ کیسے الوداع کہا پھوپھیوں نے، کیسے ماں نے رخصت کیا، لے کر حسین کے پاس آئے، گھوڑا تیار ہے، سوار کرنا ہے۔ کہا آقا غلام زادہ آیا ہے، اس کو بھی تو اجازت دیجئے۔ سر سے پیر تک عباس کو دیکھا اور ایک جملہ جو پیار تھا عباس سے اور جو محبت حسین کو تھی۔ جب عباس کو اتنا چاہتے تھے تو عباس کے بچوں کو حسین کتنا چاہتے ہوں گے؟ علی اکبر سے کم تو نہیں چاہتے ہوں گے عباس کے بیٹے کو۔ کہا عباس اتنا چھوٹا بیٹا، اور دیکھ رہے ہو صبح سے تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، اور اس کو تم برستے تیروں میں بھیجو گے، ظالم کے بھالوں کے نیستہ میں بھیجو گے؟ ہاں آقا ہے تو عباس کا بیٹا، مقابلہ کر لے گا تلواروں کا اور نیزوں کا۔ کہا عباس اب کیا کہیں اسے؟ کہا عباس اگر تم نے اسے بھیج دیا اور یہ قتل ہو گیا تو میرے بھائی تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ سمجھ رہے تھے حسین کہ شاید عباس رک جائیں اور بیٹے کو نہ بھیجیں۔ بے اختیار کہا کہ آقا چھوٹے بیٹے فضل کو دادی کے پاس چھوڑ آیا ہوں، اللہ چاہے گا تو اس سے نسل چلے گی۔ آج عباس کو نسل کی پرواہ نہیں ہے، اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو آپ پر سے صدقے کر دیتا، ایک ہے جانے دیجئے۔ بہت روگے، اور جس روایت کی فرمائش ہے وہ آخر میں پڑھوں گا۔ یہ تو تمہید ہے تاکہ تمہارے آنسو نکل جائیں، دل ہلکا ہو جائے، اس لیے کہ وہ روایت ایسی ہے کہ گھر تک روتے جاؤ گے، بیٹھے مجلس کے بعد بھی فرش پہ روتے رہو گے۔ اور کبھی کبھی پڑھتا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی سال میں شاید ایک بار۔ بعض چیزیں میں بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل رونے لگتا ہے اور مجھ سے ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ دل چاہتا ہے چیخ چیخ کے روں، لیکن چونکہ پڑھنا ہوتا ہے تو رونے کا موقع نہیں ملتا، بعد میں رو لیتے ہیں سوچ کے۔ صرف تمہارے چہرے دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے، تمہارے آنسوؤں کی بارش ہماری نگاہ میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر عزادار کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیسے رو رہا ہے۔ ہم تمہارے گریہ کے گواہ ہیں، اور قسمیہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو گواہی مانگی نہیں جائے گی گریہ پر، لیکن اگر کہیں پوچھ ہوئی بھی تو ہزاروں کے آنسوؤں کا گواہ تو میں تنہا ہوں۔ تم ہمارے رلوانے کے گواہ، ہم تمہارے رونے کے گواہ، ہزاروں گواہیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ بٹھایا، عباس جیسی تمہاری مرضی، بھیج دو۔ بیٹا بیٹھا، جب گھوڑا چلنے لگا پکار کے کہا عباس کے بیٹے ہو، پشت پہ وار نہ ہونے پائے۔ علی دشمن کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے، وار کھانا تو سینے پہ کھانا۔ عباس لڑائی دیکھ رہا، سب سے بڑا بہادر اس وقت بیٹے کی لڑائی دیکھے گا۔ جا کے حملہ کیا عباس کے بیٹے نے، اور جنگ کرتے ہوئے نہ نیزوں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ، رجس پڑھتے جاتے تھے، آواز دیتے تھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ میرا چچا ہے
حسن میرا چچا ہے حسین، میں علی کا پوتا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میرے پردادا ہیں ابو طالب، کیا رجس شہزادے نے پڑھا اور پرواہ نہیں کی، لشکر میں دھستے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے، پیچھے ہٹنا تو ان کی خو نہیں، ان کی عادت ہی نہیں ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ چاروں طرف سے نیزے والے گھیر رہے ہیں، سامنے بھی بھالے والے، اور پھر وہ منزل آئی کہ جہاں نیزے والوں نے دائرہ بنا کر عباس کے بیٹے پہ حملہ کیا۔ ایک نیزہ ہوتا تو میرا شہزادہ سہ لیتا، جب کئی سو نیزے چلے تو بچہ گھوڑے پہ ڈگمگایا، آواز دی، بابا بیٹے کا آخری سلام لیجئے۔ بیٹا آپ کو آخری سلام کر رہا ہے۔ پہلی آواز جو بیٹے کی آئی تو آپ کے علمدار عباس نے مرتجز کی لجاموں کو کھینچا اور چاہا کہ لجام کو چھوڑ کر میدان کی طرف گھوڑے کو دوڑائیں۔ ابھی عباس کا گھوڑا چند قدم بڑھا تھا کہ عباس نے سامنے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا عباس کے سامنے آ کر رکا۔ عباس نے آقا کا چہرہ دیکھا، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فوراً پوچھا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تم کو پتا نہیں، نانا کی شریعت میں باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ عباس ہٹ جاؤ۔ 57 برس کا بوڑھا گھوڑے کو دوڑا کر عباس کے بیٹے کے قریب پہنچا، جھک کر عباس کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر گھوڑے پر رکھا، تیز آئے کہ عباس تیرے بیٹے کا لاشا لے آیا، مگر عصر کے وقت جب علی اکبر کا لاشا لے کے چلے تو فرات کا رخ کیا کہ عباس آؤ، بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا، رو لیے، کر لیا ماتم۔ عباس کے بیٹے کا لاشا آ گیا، عباس کے بیٹے کا لاشا۔ دادی کو نہیں خبر کہ پوتا مارا گیا، چھوٹے بھائی کو نہیں معلوم کہ بڑا بھائی مارا گیا۔ ہاں جب بشیر آیا تو فضل کو پتا چلا میرا بھائی بھی مارا گیا، اور ایک جملہ کہا تھا بشیر بس یہ بتا دے اگر بابا آئے ہیں تو میں اچھے اچھے کپڑے بدل کر آ جاؤں، اور اگر بابا نہیں آئے تو یہی کالے کپڑے پہنے رہوں۔ کہ بابا نہیں آئے تو رو کر دادی کے پاس آئے اور دادی کے برقعے سے لپٹ کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے، دادی اماں بابا نہیں آئے۔ ابھی 5 برس کے تھے، لو تقریر ختم ہو گئی، اور آخری جملہ میری کتاب ام البنین پڑھنا، اور جو اشرا میں نے حضرت عباس پر جامع سبتین میں پڑھا وہاں بھی تفصیل سے پڑھ چکا کہ جناب زینب پوری زندگی عید مناتی تھیں تو صبح سے ہی سواری منگوا کر صرف ام البنین کے گھر جاتی تھیں۔ زینب کہا کرتی تھیں ہماری عید تو ہے 4 ام البنین کے بیٹوں کو دیکھنا، میرے 4 جوان بھائی، اور جب اس گھر میں زینب پہنچ جاتی سارے بنی ہاشم وہاں آ جاتے کہ ثانی زہرا جہاں ہے وہیں عید ہوگی، ساری بہنیں، سارے بھائی، سارے بھانجے، سارے بھتیجے، ام البنین کے گھر کا صحن ایک باغ لگتا تھا جس میں پھول کھلے ہیں۔ زینب اپنے 18 بھائیوں کو دیکھتی اور کہتی بہن تو عید منا رہی ہے، جس کے 18 بھائی ہوتے ہیں اس کی بہن کو حق ہے کہ وہ عید منائے۔ بعد کربلا جب عید کا دن آیا زینب نے سواری منگائی کہ مجھے لے چلو، مجھے ام البنین کے گھر لے چلو۔ جملہ کافی ہے ماتم کے لیے، اب اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا۔ زینب عید منانے آ رہی تھی، ایک بار خالی صحن میں آئی، آواز دی عباس بہن آئی ہے عید منانے، جعفر آ میرے بھائی آ، بہن کی عید ہے۔ ابھی رو رہی تھی کہ دروازے
دروازہ کھلا اور 7 برس کا بچہ کاندھے پہ مشک رکھے ہوئے پکارتا ہوا پھوپھی اماں میں پانی لایا. عباس کا بیٹا پانی بھر کے مشک میں لایا. زینب نے پکارا ارے یہ فضل نہیں ہے یہ تو عباس فرات سے آ رہا ہے. عباس مشک لے کر. ماتب حسین